الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دوستو، بزرگوں، میری بہنوں، چھوٹے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا بیان ہے پانچ تن پاک مبالہ نجران کے حاکموں اور ان کے ساتھیوں سے۔ مبالہ اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرنا یا کوئی بھی منہ سے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا۔ جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1975 یعنی کہ 1975، صفحہ نمبر 476 476، بخاری، صحیح بخاری، نزہۃ القاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، صحیح ابن ماجہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نجران کے دو حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبالہ کرنے کے ارادے سے حاضر ہوئے۔ یہ سن لے، یہ کچھ روایتیں ہیں، ایک میں 24، ایک میں 20، ایک میں 14، یعنی کہ ایک روایت میں ہے کہ 20 آدمی تھے، ایک روایت میں ہے کہ یہ 24 تھے، ایک میں ہے کہ یہ 14 تھے۔ بہرحال جتنے بھی تھے، 14 کی روایت لے لو، 20 کی لے لو، 24 کی لے لو۔ حاضری کے بعد ایک نے اپنے ساتھی سے کہا مبالہ مت کرنا باخدا، یعنی کہ جہاں مبالہ ہونا تھا، جہاں پہ آپس میں یہ مقابلہ ہونا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ 5 تن پاک ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے جا رہے ہیں، اور جہاں یہ مبالہ ہونا تھا وہاں صحابہ پہل سے جڑے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے کہ آج یہاں مبالہ ہونا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، اے میری بیٹی فاطمہ، جب میں دعا کروں، جب میں کچھ کہوں تو تم آمین کہنا۔ لو جی، یہ 5 تن پاک چل دیے، ادھر سے وہ نجران کے 2 حاکم اور دوسری روایتوں میں ان کے ساتھ جتنے بھی آدمی تھے پہنچ گئے۔ جب وہ پہلے پہنچے ہوئے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 تن پاک یعنی کہ 5 تن پاک جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے جا رہے، جب ان کے پادری نے، علم رکھنے والے نے دیکھا نا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا مبالہ نہ کرنا، میں ایک ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہے، اگر انہوں نے پہاڑ ہٹنے کی بھی دعا کر دی نا تو اپنی جگہ سے پہاڑ بھی چل دیں گے، اپنی جگہ سے پہاڑ بھی ہٹ جائیں گے، اور ان کے ساتھ مبالہ نہ کرنا، ورنہ دنیا میں تم نہ رہو گے اور تمہارے آنے والے وقت میں کوئی نصرانی دنیا میں نہیں رہے گا، اس کی ذات ہی ختم ہو جائے گی، لہذا ان سے مبالہ مت کرنا۔ خیر، انہوں نے اس کی بات سنی، انہیں سمجھ میں آ گیا۔ جب 5 تن پاک قریب آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ ہم مبالہ نہیں کرنا چاہتے، کہ انہوں نے پتہ لگا آگے سے پاورفل طاقت آ رہی ہے۔ ان کے پادری نے، ان کے حاکم نے دیکھ لیا، اگر انہوں نے دعا کر دی تو کچھ بھی نہ بچے گا۔ اب دعا کرنے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آمین کرنے والے بھی کون تھے؟ یہ 5 تن پاک کا گھرانہ تھا۔ اگر دعا میں ان کے پادریوں نے کہا یہ دعا کر دینا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل دے یا ہٹ دے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، راستہ چھوڑ دے گا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने हम पर जो खरूज लगाया था, आप किसी आमीन को हमारे साथ कर दें और हम वो सब अदा कर देंगे। हम लिहाजा मुबाला नहीं करना चाहते, हार गए। उन्हें पता लगा उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मुबाला नहीं किया पंजतन पाक से। अब उन्होंने कहा कोई ईमानदार को हमारे साथ भेजना, ईमानदार ही हो। यानी कि छोटी सी घरानी जो 32 बस्तियां थी, अगर एक घोड़ा सवार जो ये मुबाला करने वाले थे, ये 32 बस्तियों पर मदीना पाक के 7 मंजिल के ऊपर था, 7। अगर एक घोड़ा सवार चलता तो वो एक दिन में इनको पार नहीं कर सकता था। इतना इनका वो खरूज यानी कि वो रुपया बनता था अगर ये देते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आपके साथ ईमानदारी भेजूंगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया ना, तो सब सहाबा ने, हाजरीन जो जितना मजमा सहाबा का, सब ने गर्दनें ऊपर की भी, आप किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार यानी कि अमीन बनाकर इनके साथ भेजने वाले। अब जलासा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमानदार को उठाना है, तो हिरस तो सबकी होती है। उसके हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बैठे हैं, सब सहाबा मौजूद है वहाँ मजमा हाजरीन में। सबकी हसरत तो होगी ना कि शायद मेरा नाम आ जाए, शायद मेरा नाम आ जाए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू उबैदा खड़े हो जाओ। जब वो खड़े हो गए तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये इस उम्मत के अमीन है। यानी कि किस्मत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हो। अबू उबैदा ने ईमानदार बनाकर उनके साथ भेज। और यह भी फरमाया कि ए नजरान वालों आकमों, ए नजरान के आदमियों, ये बात सुन लो कि ये जो मैं आपके साथ अपने साहबी रसूल अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भेज रहा हूँ, तो ये इस उम्मत के अमीन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।